اللهم اجعل في قلبي نورا۔ داؤد بن نصر کو دو اطلاعیں دی گئیں، ایک یہ کہ درویش کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، اور دوسری اطلاع یہ کہ اپنے جو 4 سوار بھیرا جا رہے تھے وہ درویش کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی بتایا گیا کہ بھیرا سے 2 ہندو کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ داؤد نے سب سے پہلے ہندوؤں کو بلایا۔ ہندوؤں نے دونوں لڑکیاں داؤد کو پیش کی، پھر چمڑے کی ایک خوشنما تھیلی اس کے قدموں میں ڈالی۔ داؤد کبھی لڑکیوں کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے قدموں میں رکھے ہوئے سونے کے ڈھیر کو۔ لڑکیاں خوبصورت تو تھیں، لیکن ان کے چہروں پر جو تبسم تھا اور ان کا جو انداز تھا اس نے داؤد پر نشہ طاری کر دیا۔ وہ تربیت یافتہ لڑکیاں تھیں، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کس کے پاس اور کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ بوڑھے ہندو نے داؤد کو بتایا کہ وہ فوج میں کمانڈر تھا۔ اس نے بجی رائے کی شکست تفصیل سے سنائی اور بتایا کہ کس طرح چند ایک فوجی عہدیدار مندروں میں چھپ گئے تھے۔ خزانے پر تو مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن بہت سی دولت مندروں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی گئی تھی۔ سلطان محمود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی مسلمان فوجی کسی ہندو کے گھر میں داخل نہ ہوگا۔ بوڑھے ہندو نے کہا۔ اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہندو اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کر جلا سکتے ہیں اور زخمیوں کو مرہم پٹی کے خیموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بھیرا کے ہندوؤں کو پنڈتوں نے اور ہم نے در پردہ کہا کہ میدان جنگ میں اپنے زخمی اٹھائیں اور مسلمان زخمیوں کو قتل کریں۔ انہوں نے بہت سے مسلمان زخمیوں کو قتل کیا، لیکن مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ہندوؤں کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے گھر مسلمانوں سے واقعی محفوظ ہیں، تو ہم نے جو رقم اور سونا ہاتھ لگا چند ایک گھروں میں چھپا دیا۔ بڑے مندر میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ اطلاع دی جائے کہ آپ فوراً بھیرا پر چڑھائی کر دیں، تو آپ نہ صرف بھیرا کو مسلمانوں سے آزاد کرا لیں گے، بلکہ آپ سلطان محمود کو قید اور اس کی فوج کو تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ 3000 ہندو جنگی قیدی جو مسلمانوں کی بیگار میں لگے ہوئے ہیں آپ کی مدد کو آ جائیں گے اور محاصرے کی صورت میں شہر میں تباہی بپا کر دیں گے۔ لاہور اور بھٹنڈا بھی پیغام بھیج دیے گئے ہیں، وہاں کی فوجیں بھی آ جائیں گی۔ آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی ریاست کی خیریت چاہتے ہیں تو آپ کو بھیرا پر فوج کشی کرنی ہوگی۔ آپ کو بھیرا سے مالی امداد بھی مل جائے گی۔ داؤد بن نصر انہماک سے سن رہا تھا، اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ ہندو بوڑھا جانتا تھا کہ داؤد کے خاندان کی تاریخ میں جنگ و جدل کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ سازش پسند خاندان ہے جسے عیسائیوں نے گدی پر بٹھایا اور ہندو راجے مہاراجے اسے اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ بوڑھا ہندو داؤد کی کمزور رگوں سے واقف تھا۔ بھیرا سے اسے سب کچھ بتا کر بھیجا گیا تھا۔ حاکم ملتان، بوڑھے ہندو نے ذرا آگے جھک کر کہا، بھٹنڈا اور لاہور کی فوجوں کو آپ کی فوج کے تعاون اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ تو احساس ہوگا ہی کہ آپ کی گدی ہمارے تعاون کی بدولت محفوظ ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ ہندو راجوں اور مہاراجوں کے گھیرے میں ہیں۔ آپ پر کوئی حملہ نہ کرے اور صرف مالی اور فوجی امداد بند کر دی جائے تو آپ ملتان کو ہمارے قدموں میں پھینک کر بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ نے بھیرا پر فوج کشی نہ کی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے نہیں غزنی والوں کے دوست ہیں۔ ہم آپ کی دوستی سے دستبردار ہو جائیں گے اور پورے کرامتی فرقے کو بتا دیں گے کہ آپ کی پیغمبری محض شعبدہ بازی ہے۔ آپ خود فوجی عہدیدار ہیں۔ داؤد نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں گا، آپ خود کہیں گے کہ یہ فوج محاصرے میں لڑ سکتی ہے۔ 100 میل دور جا کر کسی قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے کے قابل نہیں، کیونکہ تعداد کم ہے۔ آپ کو اپنی فوج شہر سے 100 میل دور لے جانی پڑے گی۔ ہم آپ کی فوج کو اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی ہے۔ آپ کی فوج سے ہم سلطان محمود کو دھوکہ دیں گے۔ وہ آپ کی فوج کو دیکھ کر اپنی فوج باہر لے آئے گا، آپ کو محاصرہ کرنے نہیں دے گا،
کیونکہ اسے یہ توقع ہوگی کہ وہ آپ کو آسانی سے شکست دے دے گا۔ وہ جو ہی باہر آئے گا، لاہور سے آئی ہوئی مہاراج اننت پال کی فوج جو دریا کے پار چھپی ہوئی ہوگی شہر پر حلہ بول دے گی۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سلطان محمود آپ کی اور اننت پال کی فوجوں کے درمیان پس جائے گا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ محمود کو گرفتار کر کے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ داؤد بن نصر گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کی نظر قدموں میں رکھے ہوئے سونے پر پڑی۔ اس نے سر اٹھا کر دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ یہ تاثر صاف بتا رہا تھا جیسے وہ چاہتا ہی یہ ہو کہ بوڑھا ہندو اور اس کا جوان ساتھی ان لڑکیوں کو اس کے پاس چھوڑ کر نکل جائے۔ میری فوج کو بھیرا کے لیے کب کچھ کرنا ہوگا؟ داؤد نے پوچھا۔ آپ تیاری شروع کر دیں، بوڑھے نے کہا۔ میں واپس بھیرا جا رہا ہوں۔ وہاں ہمیں لاہور اور بھٹنڈا کی فوجوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملے گی تو میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ اس اطلاع کے بعد آپ کو تیاری کی مہلت نہیں ملے گی۔ آپ کی فوج تیاری کی حالت میں رہے، رسد بیل گاڑیوں پر لدی رہے۔ داؤد بن نصر نے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے شراب و کباب لانے کا حکم دیا تو اسے کسی درباری نے یاد دلا دیا کہ قیدی باہر کھڑے ہیں۔ داؤد نے کہا کہ قیدیوں کو پیش کرو۔ قیدی لائے گئے۔ میں تمہیں زیادہ بولنے کی مہلت نہیں دوں گا، داؤد نے عالم اور اس کے ساتھیوں سے کہا۔ تمہارا ایک ساتھی گرفتار ہو کر ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو 4 کنواریوں کی حویلی میں قتل کیا تھا۔ تم اس کے ساتھی ہو۔ تم نے ہمارے 4 بڑے ہی تجربے کار فوجیوں کو قتل کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور تم نے انہیں کیوں قتل کیا ہے؟ اس کا جواب ہم سے سنو۔ بوڑھا ہندو بول پڑا۔ اگر یہ ان 4 آدمیوں کو قتل نہ کرتے تو نہ یہ سونا آپ کے پاس پہنچتا، نہ یہ لڑکیاں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کی فوج کے آدمی ہیں۔ بوڑھے نے داؤد کو پوری تفصیل سے سنایا کہ ان 4 آدمیوں نے کس طرح انہیں لوٹا اور ان لڑکیوں کو برہنہ کر کے ان کے ہاتھوں شراب پیتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے ایک لڑکی کو زمین پر گرا لیا۔ اچانک یہ بزرگ اور یہ آدمی اندھیرے میں سے نکلے اور ان 4 کو قتل کر دیا۔ ہمیں ڈر تھا کہ ہم ان 4 سے بچ کر ان 4 وحشیوں کے چنگل میں آ گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ لیکن انہوں نے لڑکیوں کو کپڑے پہننے کو کہا۔ ہم نے انعام پیش کیا جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور ہماری حفاظت کے لیے ہم پر پہرا کھڑا کر لیا۔ آدھی رات کو بہت سے سوار آئے اور انہیں باندھ کر لے آئے۔ داؤد نے قیدیوں کی طرف دیکھا تو عالم نے کہا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کے سوار ہیں۔ ہم انہیں ان لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے قتل کیا ہے۔ اور وہ جو قیدی پہلے لایا گیا ہے اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم بھیرا سلطان محمود کے پاس جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، عالم نے جواب دیا۔ ہم بھیرا ضرور جا رہے تھے لیکن کسی سلطان سے ملنے نہیں، بلکہ اپنے کاروبار کے لیے جا رہے تھے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلطان محمود کون ہے اور وہ کہاں ہے۔ انہوں نے ہماری جانیں اور ہماری عزت بچائی ہے، بوڑھے ہندو نے کہا۔ انہوں نے آپ کی امانت کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے ہمارا انعام قبول نہیں کیا تھا۔ ہم آپ سے انہیں یہ انعام دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ داؤد بن نصر نے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ دونوں نے باری باری کہا، ہاں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ ان درندوں کو قتل نہ کرتے تو انہیں رہا کر دو، داؤد نے مسکرا کر حکم دیا۔ عالم اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ 2-3 روز بعد وہی حویلی تھی جس میں عالم اور درویش اور ان کے زمیندوز گروہ کے آدمی رات کو اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ رات ابھی ابھی گہری ہوئی تھی۔ عالم اس حویلی میں آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 آدمی گرفتار ہوئے تھے، وہ بھی باری باری آ گئے تھے۔ پھر 2 آدمی اور آ گئے۔ ان کا موضوع اور مسئلہ یہ تھا کہ درویش کو کس طرح رہا کرایا جائے۔ کسی کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، قید خانے سے وہ واقف نہیں تھے۔
گزشتہ 2-3 دنوں میں انہوں نے کئی طریقے سوچ لیے تھے۔ قید خانے کی دیوار بھی دیکھی اور کمند پھینک کر اوپر چڑھنے اور قید خانے میں داخل ہونے کا بھی ارادہ کیا تھا۔ اس گروہ کے جوان اور جوان رکن جانوں کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے، لیکن عالم جانیں ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ پہلے طریقہ سوچو۔ کیا آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ ہمارا یہ بزرگ ساتھی یعنی درویش جلاد کی تلوار کے نیچے کھڑا ہے؟ ایک نوجوان نے کہا، ہم میں سے کسی کی جان چلی بھی گئی تو آپ اسے ضائع ہونا نہ کہیں۔ اگر تم لوگ ناکام ہو گئے تو درویش کو اسی وقت جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے نام پر کر رہے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، سب اٹھے اور صحن میں چلے گئے تاکہ خطرے کی صورت میں پچھلے دروازے سے نکل جائیں۔ انہیں ہر لمحہ یہ خطرہ نظر آتا تھا کہ درویش اذیتوں سے گھبرا کر سب کی نشاندہی کر دے گا۔ اب اس حویلی پر چھاپا پڑے گا۔ 2 آدمی دروازہ کھولنے گئے، دونوں کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ ایک نے دروازے کی زنجیر اتاری اور کیواڑ کے پیچھے ہو گیا، دوسرا دوسرے کیواڑ کے پیچھے ہو گیا۔ ایک آدمی اندر آیا اور اس نے کیواڑ بند کر دیے۔ وہ ان کا اپنا آدمی تھا۔ یہاں کتنے آدمی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 8 ہیں۔ وہ سب اس کمرے میں چلے گئے، باقی سب صحن سے کمرے میں آ گئے۔ فوراً باہر آؤ، آنے والے نے کہا۔ درویش کو 4 فوجی لا رہے ہیں، وہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ گلیاں اور بازار خالی ہیں، ہم اسے چھڑا سکتے ہیں۔ قید خانے میں درویش سے ایک ہی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھی کون کون ہیں اور کہاں کہاں رہتے ہیں۔ درویش نے اپنی ہڈی پھسلی ایک کرا لی تھی، کسی کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ اس رات یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے اس کے گھر میں لے جایا جائے اور گھر کی تلاشی لی جائے، پھر اس کے گھر کی عورتوں کو دہشت زدہ کر کے پوچھا جائے کہ اس کے تعلقات کس کس کے ساتھ ہیں۔ اس مقصد کے لیے رات کا وقت بہتر سمجھا گیا تھا۔ درویش کا گھر اس حویلی سے بہت آگے تھا جہاں یہ گروہ بیٹھا کرتا تھا۔ ان میں سے 5-6 آدمی ڈنڈے لے کر باہر نکل گئے۔ گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں 4-5 آدمی نظر آئے۔ 5-6 آدمی ادھر ادھر چھپ گئے۔ درویش اور فوجی ان کے قریب سے گزر گئے۔ گروہ کے تمام آدمی اٹھے اور دبے پاؤں فوجیوں کے سروں پر پوری طاقت سے ڈنڈے مارے۔ بے ہوش کرنے کے لیے سر پر ایک ہی ضرب کافی ہوتی ہے۔ ان کے سروں پر 2-2 3-3 ضربیں لگائی گئیں۔ وہ سنبھلے بغیر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ درویش آزاد تھا لیکن زنجیر میں۔ سب اسے ساتھ لے کر اندھیرے میں اندھیری گلیوں میں غائب ہو گئے۔ جس روز عالم رہا ہوا تھا اس نے اسی روز ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیرا روانہ کر دیا تھا کہ ملتان میں بھیرا پر چڑھائی کی تیاری ہو رہی ہے اور بھیرا سے ملتان پیغام اور تحفے آ رہے ہیں۔ یہ آدمی بھیرا چلا گیا اور سلطان محمود کو پیغام دیا۔ سلطان کے لیے یہ پیغام کوئی نیا نہیں تھا۔ اس کے جاسوسوں نے 2 ہندوؤں کو لاہور کی طرف جاتے ہوئے پکڑا تھا۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ راجہ اننت پال کے لیے پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ بھیرا کو محاصرے میں لے لو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایسے ہی پیغام ملتان اور بھٹنڈا بھی بھیجے گئے ہیں۔ سلطان محمود نے 2 کارروائیاں کی۔ ایک یہ کہ بھیرا کے دونوں مندروں کی تلاشی لی۔ دونوں میں بجی رائے کی فوج کے چند ایک عہدیدار پکڑے گئے۔ سلطان نے پنڈتوں کو بھی پکڑ لیا۔ پھر شہر کے تمام ہندوؤں کو باہر میدان میں اکٹھا کر کے دونوں مندروں کے بت اور مورتیاں ان کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے تم لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے بلایا ہے کہ یہ بت اور تصویریں خدا نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے گھوڑے پر سوار ہو کر ہجوم سے کہا، اگر ان میں خدائی قوت ہے تو انہیں کہو کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ان کا انجام دیکھو اور اس خدا کی عبادت کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور ہماری موت ہے۔ سلطان محمود کے حکم پر بت توڑ دیے گئے اور مورتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ سلطان محمود نے بھیرا فتح کرتے ہی
تیز رفتار قاصد پشاور کو اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے تھے کہ جس قدر کمک ہو سکے بھیج دو، رسد کی ضرورت نہیں۔ سلطان اب ہر روز کمک کا انتظار کرتا تھا۔ وہ گھوڑوں اور اونٹوں کا زمانہ تھا، فاصلے طے کرتے دن اور راتیں گزر جاتی تھیں، دریاؤں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ کمک کو جس علاقے سے گزر کر آنا تھا وہ دشمن کا علاقہ تھا، راستے میں دشمن سے تصادم کا خطرہ تھا۔ سلطان محمود نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ دشمن سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جو گائیڈ قاصد کے ساتھ بھیجے گئے تھے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ کمک کو عام راستوں سے دور ہٹا کر لائیں۔ سلطان کی فوجی طاقت آدھی رہ گئی تھی، اسے جانوروں کی ضرورت نہیں تھی۔ راجہ بجی رائے کی فوج کے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی اور بیل، رسد کی گاڑیاں کھینچنے والے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ ضرورت گھڑ سواروں کی تھی۔ بھیرا سے تھوڑے سے مسلمان مل گئے تھے جو گھڑ سواری اور تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، مگر دشواری یہ تھی کہ ہندوستان میں مسلمان تھوڑے تھے اور یہ ہندوؤں کی رعایا تھی۔ ان پر نظر رکھی جاتی تھی کہ یہ تیغ زنی اور تیر اندازی کو اپنا شغل نہ بنائیں۔ مسلمانوں کو فوج میں بھی کم ہی لیا جاتا تھا۔ ہندو راجے، مہاراجے اور پنڈت ان کی عسکری روح مار رہے تھے۔ مسلمانوں کی یہ کیفیت سلطان محمود کے لیے دشواری پیدا کر رہی تھی۔ وہ یہاں سے فوج کی کمی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ بھیرا میں سلطان محمود کی حالت ایسی تھی جیسے ایک شیر زخموں سے چور شکاریوں کے نرغے میں آیا ہو اور شیر ان سب کو چیر پھاڑنے کو بےتاب ہو۔ سلطان اپنے مستقر سے بہت دور تھا اور دشمن کے نرغے میں بیٹھا تھا۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی جس میں نہ صرف اس کی فوج کی تباہی یقینی تھی بلکہ اس کی اپنی جان بھی بچتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سالاروں پر ایسی سنجیدگی طاری تھی جو تذبذب کی صورت بھی اختیار کر جاتی تھی۔ میں جوا نہیں کھیل رہا، سلطان محمود نے ایک روز اپنے سالاروں اور نائب سالاروں کو بلا کر کہا، مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ ہمیں کیسی کیفیت اور کتنی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے، مگر ہم بھاگیں گے نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بہت سے زخمی لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، کمک آ جائے گی، ہمیں ملتان پر فوج کشی کرنی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعیں تمہارے سامنے ہیں، ملتان کی فوج کو لڑنے کا تجربہ نہیں، اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو ملتان کی فوج ہمیں محاصرے میں لے لے گی اور اننت پال اور دوسرے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی فوجیں بھی آ جائیں گی۔ اگر ہم نے ملتان پر قبضہ کر لیا تو وہاں کی فوج ہمارے کام آ سکتی ہے، وہ آخر مسلمان ہیں۔ سلطان محمود نے ایک حکم یہ دیا کہ تمام جنگی قیدیوں کو اس طرح بیڑیاں ڈال دی جائیں کہ وہ کام کر سکیں لیکن پورا قدم نہ اٹھا سکیں، تاکہ وہ جنگ کی صورت میں آہستہ آہستہ چلنے کے قابل رہیں، تیز نہ چل سکیں۔ جس وقت سلطان محمود کمک کا انتظار کر رہا تھا اس وقت بھیرا کی مسجدیں جو ویران پڑی تھیں اور چھوٹی مسجدیں جو کھنڈر بن چکی تھیں صاف کر دی گئی تھیں۔ سلطان محمود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں قرآن ختم کریں اور ہر کوئی نفل پڑھتا رہے۔ انہی دنوں لاہور میں مہاراجہ اننت پال کے راج دربار اور راج محل میں زلزلے جیسے جھٹکے محسوس کیے جا رہے تھے۔ پشاور کے راستے میں اننت پال نے سلطان محمود کی فوج کو روکنے کی کوشش کی اور وہ مکی کھا کر بھاگ گیا تھا۔ مسلمان سواروں نے سبدرا یعنی وزیر آباد تک ان کا تعاقب کیا تھا، اسے ماہی گیروں نے دریا پار کرا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ لاہور جانے کے بجائے کشمیر چلا گیا۔ وجہ بیان نہیں کی گئی کہ وہ کشمیر کیوں چلا گیا تھا، شاید اسے ڈر تھا کہ مسلمان لاہور تک اس کا تعاقب کریں گے، اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی تھی۔ لاہور میں اس کا نوجوان بیٹا سکھپال تھا، وہاں جو فوج تھی اس کی کمان سکھپال کے ہاتھ میں تھی۔ یہ فوج تازہ دم تھی لیکن اس کا لڑنے کا جذبہ یوں گرتا جا رہا تھا کہ اٹک کے قریب سلطان محمود سے شکست کھا کر اننت پال تو غائب ہو گیا تھا اور اس کی فوج کے سوار اور پیادے بڑی بری حالت میں اکیلے اکیلے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لاہور پہنچ رہے تھے۔ شکست میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے
وہ سلطان محمود کی فوج کے متعلق دہشت انگیز خبریں سناتے تھے۔ ان کی مبالغہ آمیز باتوں سے یہ تاثر ملتا تھا کہ غزنی کی فوج میں انسان نہیں، جن اور بھوت ہیں۔ اس مبالغہ آرائی سے لاہور کی تازہ دم فوج کا حوصلہ پست ہو رہا تھا۔ اننت پال کا بیٹا سکھپال اور اس نوجوان کی ماں پریم دیوی اس صورتحال سے پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ ماں بیٹا اننت پال کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ پریم دیوی کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور 15 سال کی عمر میں اس نے سکھپال کو جنم دیا تھا۔ 3 اور عورتوں کے بطن سے اننت پال کے بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ پریم دیوی کی کوشش یہ تھی کہ باپ کی گدی پر اس کا بیٹا بیٹھے۔ اسے اپنے خاوند مہاراجہ اننت پال کے مر جانے یا لاپتہ ہو جانے کا کوئی غم نہیں تھا۔ ایک روز سکھپال کو اطلاع ملی کہ بھیرا سے 2 آدمی کوئی بڑی ضروری اطلاع لے کر آئے ہیں۔ ان آدمیوں کو فوراً اندر بلا لیا گیا۔ یہ وہ آدمی تھے جنہیں بھیرا کے پنڈتوں اور مندروں میں چھپے ہوئے فوجی عہدیداروں نے بھٹنڈا اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ بھیرا کو فوراً محاصرے میں لے لیں۔ یہ دونوں بھٹنڈا گئے۔ یہ شہر مہاراجہ اننت پال کا دوسرا دارالحکومت تھا۔ وہاں سے ان آدمیوں کو تازہ دم گھوڑے دے کر لاہور بھیج دیا گیا، کیونکہ حکم دینے والے لاہور میں تھے۔ ان آدمیوں نے سکھپال کو بھیرا اور سلطان محمود غزنوی کے متعلق وہی خبر سنائی جو بوڑھے ہندو نے داؤد بن نصر کو سنائی تھی۔ پیغام میں وہی ہدایت تھی جو داؤد بن نصر کو دی گئی تھی کہ بھیرا کو محاصرے میں لے لو، محمود غزنوی لڑنے کی حالت میں نہیں۔ سکھپال نے یہ خبر اپنی ماں کو سنائی تو ماں نے اسی وقت اپنی فوج کے کمانڈر کو بلایا، جسے سیناپتی کہا کرتے تھے۔ اس کا نام راج گوپال تھا۔ اس نے بھیرا پر فوج کشی سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بیان کی کہ مسلمانوں کی جس فوج نے راستے میں مہاراجہ اننت پال کو شکست دی اور اپنی کمی پوری کیے بغیر بھیرا تک پہنچی اور راجہ بجی رائے کی فوج کو شکست دی ہے، اس فوج کو شکست دینے کے لیے ہمارے پاس اس سے 3 گنا فوج ہونی چاہیے۔ ہماری آدھی سے زیادہ فوج جو مہاراجہ کے ساتھ تھی بیکار ہو چکی ہے۔ یہاں جو دستے ہیں وہ بھی اچھی ذہنی حالت میں نہیں۔ بھیرا تک ہمیں 2 دریا عبور کرنے ہوں گے۔ راج گوپال نے یہ بھی کہا کہ مہاراج کو واپس آ لینے دیں، سکھپال ابھی بچہ ہے۔ میں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں، رانی پریم دیوی نے کہا۔ بھیرا میں مسلمانوں کی فوجی طاقت اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ہمارا حملہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ فتح میرے بیٹے کے نام لکھ دی جائے تو یہ باپ کی گدی کا حقدار ہوگا، اور اگر شکست ہوئی تو یہ میرے کھاتے میں لکھی جائے گی، کیونکہ فوج کی کمان میرے ہاتھ میں ہوگی، راج گوپال نے کہا۔ سکھپال ساتھ تو ہوگا، لیکن دور پیچھے یا وسط میں ہوگا، جہاں اس کی حفاظت کا پورا انتظام ہوگا۔ راج گوپال، پریم دیوی نے کہا، اگر ہم سے پہلے ملتان کو داؤد نے بھیرا لے لیا تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ داؤد آخر مسلمان ہے، وہ سلطان محمود کے ساتھ ساز باز کر کے بھیرا کو خالص مسلمان ریاست بنا سکتا ہے۔ اس طرح غزنی والوں کو یہاں 2 مستقل اڈے مل جائیں گے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ داؤد فوج کشی کی جرت کرے گا، راج گوپال نے کہا۔ عورت، شراب اور زر و جواہرات میں ڈوبا ہوا مسلمان جسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا مذہب کیا ہے، جنگجو نہیں ہو سکتا۔ غزنی کی فوج ایمان کی طاقت سے لڑتی ہے، جسے ہم دھرم کہتے ہیں۔ داؤد اپنا ایمان ہمارے ہاتھ فروخت کر چکا ہے۔ پریم دیوی راج گوپال کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کی عمر اس وقت 35 سال کے قریب تھی، لیکن چہرے کے حسن اور جسم کی جاذبیت سے 25 سال کی لگتی تھی۔ اس نے راج گوپال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، راج گوپال، بھول گئے ہو کہ سکھپال تمہارا اپنا بیٹا ہے، اور لوگ اننت پال کو اس لیے سکھپال کا باپ کہتے ہیں کہ وہ میرا خاوند ہے۔ میں نے مہاراج کی بیوی ہوتے ہوئے تمہیں اپنا خاوند بنائے رکھا۔ مہاراج تمہیں بھی اپنے ساتھ پشاور کی اس لڑائی میں لے جانا چاہتے تھے،
جس میں وہ شکست کھا کر بھاگے ہیں۔ یہ میں تھی جس نے انہیں یہ کہہ کر تمہیں لاہور میں رکوا لیا کہ یہاں تجربے کار سیناپتی کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے کو راج کا وارث بنا دو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور تمہارا بیٹا محمود غزنوی کو قیدی بنا کر لاہور لائے، تمہیں میری محبت کی قسم۔ سلطان محمود کو معلوم تھا کہ پشاور سے کمک اتنی جلدی نہیں پہنچے گی، پھر بھی وہ بےتاب ہو کر شہر کی دیوار پر چڑھ جاتا اور اس کی نگاہیں شمال مغرب کے افق پر گھومنے لگتی تھیں۔ کہیں بگولا اٹھتا تو اس کی گرد کو دیکھ کر سلطان محمود کا چہرہ دمکنے لگتا کہ کمک کی گرد ہے۔ ملتان کا داؤد بن نصر بھیرا سے تحفے میں آئی ہوئی 2 لڑکیوں میں مگن تھا۔ یہ لڑکیاں اسے شراب پلا پلا کر مدہوش رکھتیں اور اسے بھیرا پر حملہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی تھیں۔ اسے جب اطلاع دی گئی کہ قیدی یعنی درویش کو اس کے گھر کی تلاشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو بہت سے آدمیوں نے سپاہیوں پر حملہ کیا اور قیدی کو چھڑا لے گئے۔ تو داؤد نے بدمستی کی کیفیت میں کہا، ان تمام سپاہیوں کو اور ان کے کمانڈروں کو تہ خانے میں بند کر دو، انہوں نے قیدی کو خود بھگایا ہے، اس کے عوض انہوں نے قیدی سے دولت بٹوری ہے، اور قیدی کے گھر کا عطا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر کے تمام افراد کو، بچوں اور عورتوں کو بھی قید خانے میں ڈال دو۔ درویش کے گھر گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک صبح سلطان محمود نے شمال مغرب کے بجائے شمال مشرق کی طرف گرد اٹھتی دیکھی۔ اس گرد کو وہ پہچانتا تھا، یہ فوج کی گرد تھی اور یہ کمک کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر ملتان کو کوچ کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو ملتان ہی جا رہا تھا، لیکن راجہ بجی رائے نے اسے راستے میں روک لیا اور اسے بڑی ہی خونریز جنگ لڑنی پڑی۔ اس نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتانے لگا کہ کمک آ رہی ہے اور وہ کس طرح اور کب کوچ کرے گا۔ اسی دوران ایک سوار آیا۔ یہ دیکھ بھال والی ٹولیوں کا سوار تھا جنہیں شہر سے دور دور گشت پر لگا رکھا تھا۔ سوار نے کہا کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہاتھی بھی ہیں اور زیادہ نفری سواروں کی ہے، پیادے بھی ہیں اور یہ فوج بلا شبہ ہندوؤں کی ہے، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ کون سے راجے مہاراجے کی ہے۔ سلطان محمود یہ کہہ کر باہر نکلا، میں خود دیکھوں گا، اور کچھ دیر وہ درختوں میں ڈھکی ہوئی ایک چٹان پر کھڑا اس فوج کا جائزہ لے رہا تھا جو بھیرا کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے کئی جگہوں پر جا کر اور چھپ چھپ کر دیکھا اور اس فوج کی نفری کا اندازہ کیا۔ ہم محاصرے میں نہیں لڑیں گے، اس نے اپنے سالار سے کہا جو اس کے ساتھ تھا۔ دشمن کی فوج کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے دشمن کو محاصرے کی مہلت دے دی تو ملتان سے بھی فوج آ کر محاصرہ مضبوط اور طویل کر سکتی ہے۔ کسانوں اور مسافروں کے بھیس میں 2-3 آدمی بھیج دو جو اس فوج کی نقل و حرکت دیکھتے رہیں اور یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کس کی فوج ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ سلطان محمود واپس شہر میں آیا اور اس کے پاس جو فوج تھی اسے مقابلے کے لیے تقسیم کرنے لگا۔ اتنے میں اسے اطلاع ملی کہ شمال مغرب کے افق پر کسی فوج کی گرد اٹھ رہی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا شہر کی دیوار پر چڑھ گیا۔ یہ گھوڑوں کی گرد تھی، اسے بھی وہ پہچانتا تھا۔ یہ سوال اسے پریشان کرنے لگا کہ یہ پشاور سے کمک آئی ہے یا راجہ اننت پال کی فوج ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کبھی اس گرد کو دیکھتا تھا، کبھی شمال مغرب کی طرف سے اٹھنے والی گرد کو۔ شمال مغرب کی طرف سے آنے والی فوج کے آگے دریا تھا۔ سلطان محمود کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ دریا کی طرف سے ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا شہر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ قریب آیا تو اسے اشارے سے سلطان کی طرف بلا لیا گیا۔ سوار نے دیوار کے قریب گھوڑا روکا اور بولا، سلطان غزنی، کمک آ گئی ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اسے دریا کے پار روک لو، فوراً ایک سوار کو دوڑاؤ۔
اس سوار کو واپس نہ بھیجنا، گھوڑا بہت تھکا ہوا ہے۔ رات کو سلطان محمود نہ خود سویا نہ اس نے کسی کو سونے دیا۔ اسے شمال مشرق کی طرف سے آنے والی فوج کے متعلق مصدقہ اطلاع ملی کہ لاہور سے آئی ہے، لیکن راجہ اننت پال ساتھ نہیں، اس کا بیٹا سکھپال ساتھ ہے۔ اس فوج کی تعداد بھی معلوم ہو گئی ہے۔ اس اطلاع کے 3 گھنٹے بعد یہ اطلاع آئی کہ سکھپال کی فوج نے تقریباً 3 میل دور پڑاؤ کیا ہے، لیکن خیمے نہیں گاڑے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیاری کی حالت میں ہے اور صبح تک شہر کو محاصرے میں لے لے گی۔ اس اطلاع کے فوراً بعد سلطان محمود اپنے 2 سالاروں کو ساتھ لے کر دریا کے پار چلا گیا، جہاں اس نے کمک کو روکنے کا حکم بھیجا تھا۔ کمک اور سکھپال کے فوج کے درمیان کم و بیش 5 میل کا فاصلہ تھا۔ ان کے درمیان دریائے جہلم اور جنگل حائل تھا۔ سلطان محمود نے کمک کے سالار کو گلے لگا کر اور اس کے گال چوم کر کہا، تم میرے لیے آسمان سے اللہ کی غیبی مدد لے کر اترے ہو۔ اگر تم کل آتے تو میں بتا نہیں سکتا کہ ہم اس زمین پر کس حال میں ہوتے۔ میری باتیں غور سے سن لو نعمان، تم سے 5 میل دور مشرق میں لاہور کے راجہ کی فوج پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ وہ صبح یا اس سے کچھ پہلے شہر کا محاصرہ کر لے گی۔ یا یلغار، تم صبح طلوع ہونے سے پہلے تمام دستوں کو دریا پار کرا دینا، لیکن شور نہ ہو، خاموشی رہے، دستے نشیبی جگہوں میں رہیں اور صرف دیدبان کہیں چھپ کر رہیں۔ میں ہندوؤں کو محاصرہ کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ ایک پیادہ دستہ آگے بھیجوں گا جو دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے گا۔ دشمن آگے آئے گا، تم ذرا بلندی پر آ کر دیکھتے رہنا۔ سب کچھ سمجھتے ہو، دشمن کا پہلو تمہارے سامنے ہوگا اور تم اس کے عقب میں آسانی سے جا سکتے ہو۔ دشمن کے سامنے اور دائیں پہلو کو میں سنبھال لوں گا۔ سکھپال اور اس کے سیناپتی راج گوپال نے صبح طلوع ہونے نہ دی۔ سلطان محمود نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ہندوؤں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے اور دشمن کی ترتیب محاصرے کی ہے، یعنی فوج پھیلی ہوئی آ رہی ہے۔ شہر کے قریب آ کر اس فوج کو اور زیادہ پھیلنا اور محاصرہ مکمل کرنا تھا۔ سلطان محمود کی چال بیکار گئی کہ وہ ایک دستہ آگے بھیج کر دشمن کو آگے لائے گا۔ اس نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا، کوئی 1 میل دور اسے سکھپال کی فوج کا پھیلاؤ نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے سالاروں سے کہا کہ سوار دستے کے 2 حصے کرو اور دونوں دستے بیک وقت دشمن کے دائیں بائیں پہلو پر حملہ کریں اور اس کے پھیلاؤ کو دبانے کی کوشش کریں۔ شہر میں فوج تیار کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں شہر سے 500 سواروں کا ایک دستہ نکلا۔ نعرہ تکبیر کی گرج سنائی دی۔ سواروں نے ایڑ لگائی اور دستہ ذرا آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان کے رخ دشمن کے پھیلاؤ کے سروں کی طرف تھے۔ راج گوپال نے یہ چال چلی کہ بڑی تیزی سے پھیلاؤ کو سکڑ لیا اور سواروں کو لپیٹ میں لے کر واپس نہ جانے دیا۔ سواروں نے پہلوؤں پر حملہ کیا۔ سلطان دیوار پر کھڑا تھا۔ اس نے شہر سے ایک پیادہ دستہ نکالا اور اسے دشمن کے بائیں پہلو پر بھیجا۔ ہدایت کے مطابق سوار اور پیادے پیچھے ہٹنے لگے اور دشمن کی زیادہ تر توجہ اپنے بائیں پہلو پر ہو گئی جہاں پیادوں نے حملہ کیا تھا۔ اس طرح دشمن کے محاصرے کی ترتیب توڑ گئی اور دشمن کی پیٹھ ادھر کو ہو گئی جدھر سلطان محمود نے کمک روک رکھی تھی۔ نعمان تجربے کار سالار تھا۔ اس نے عقب سے ہلہ بول دیا۔ اس کے دستوں نے صبح طلوع ہونے سے بہت پہلے دریا پار کر لیا تھا۔ ہندوؤں کو بالکل توقع نہیں تھی کہ شہر سے باہر ان کے عقب میں بھی فوج ہے۔ کمک میں زیادہ تر سوار تھے۔ ادھر سے سلطان محمود نے کم سے کم نفری کے دستے شہر سے نکال دیے۔ نعمان کے عقبی حلے نے ہندوؤں کے اوسان خطا کر دیے۔ شہر کے دستوں نے الگ قیامت بپا کر دی۔ دشمن کا نکل بھاگنا ناممکن ہو گیا۔ اس کے زخمی ہاتھیوں کی بھگدڑ نے اسے اور زیادہ نقصان دیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ ہندوؤں کے جیکارے، نقارے، نفر اور شنکھ، مسلمانوں کے تکبیر کے نعروں کی گرج، ہاتھیوں کی چنگھاڑ
گھوڑوں کی فلک شگاف شور میں دب گئے تھے۔ سلطان محمود دیوار پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سکھپال کے جھنڈے پر تھی جو ابھی گرا نہیں تھا۔ جھنڈا پیچھے یا دائیں بائیں جانے کے بجائے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا نقصان دشمن کا ہو رہا ہے اور مسلمان غائب ہیں۔ سکھپال کا جھنڈا جو ایک ہاتھی پر تھا شہر کے دروازے پر آ گیا۔ سلطان محمود کو ہاتھی پر ایک جوان سال چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بلا شک و شبہ راجہ اننت پال کا بیٹا سکھپال تھا۔ وہ خود ہاتھی کو شہر میں نہیں لا رہا تھا بلکہ ہاتھی اسے ادھر لے آیا تھا۔ ہاتھی اپنے راجکمار کی طرح خوفزدہ تھا۔ جب ہاتھی شہر کے دروازے پر پہنچا تو مہاوت ہاتھی سے کود کر بھاگ گیا۔ ہاتھی کے ساتھ سکھپال کا کوئی محافظ نہیں تھا، صرف 2 محافظ تھے جو جھنڈا تھامے ہوئے تھے۔ ہاتھی کی پیشانی میں بیک وقت تیر اتر گئے تھے۔ ہاتھی بڑی بھیانک آواز سے چنگھاڑا۔ اس کے ساتھ ہی اوپر سے سلطان محمود غزنوی کی گرجدار آواز اٹھی، پکڑ لو اس ہاتھی کو۔ سکھپال ہاتھی سے کود آیا اور شہر کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ سلطان محمود کے حکم سے اسے پکڑ لیا گیا اور اسے اوپر دیوار پر لے گئے۔ گھبراؤ نہیں لڑکے، سلطان محمود نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہم تمہاری جرأت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کوچ سے پہلے اپنے باپ سے پوچھ لیا ہوتا کہ غزنی کی فوج سے ٹکر لینے کی کتنی قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہاں سے اپنی جنگی قوت کا انجام دیکھو۔ سکھپال نے دیکھا، دور دور تک اس کی بکھری ہوئی فوج کا کچھ تو خون ہو رہا تھا۔ ہر طرف مسلمان دن دناتے اور نعرے لگاتے پھر رہے تھے۔ جن ہاتھیوں پر ہندوؤں کو ناز تھا وہ منہ زور اور بے لگام ادھر ادھر چیختے چنگھاڑتے اور بھاگتے پھر رہے تھے، اور سکھپال کانپ رہا تھا۔ اسے اپنا سیناپتی راج گوپال کہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سکھپال نے پوچھا۔ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لو، سلطان محمود نے کہا۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ یقین دلاؤ کہ بت اور مورتیاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ حقیقی خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ مجھے اسی خدا نے صرف اس مہم میں یہ تیسری فتح دی ہے۔ میں اپنے مذہب سے بیزار ہوں، سکھپال نے کہا۔ سلطان محمود نے مولوی سعید قاسمی کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس لڑکے کو لے جائیے۔ یہ قیدی نہیں لیکن یہ آزاد بھی نہیں، یہ اپنے مذہب سے بیزار ہے۔ مولوی سعید اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی خوب خاطر تواضع کرو۔ تیسرے روز سلطان محمود نے ملتان کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کے سامنے 200 میل طویل مسافت تھی اور اسے 2 دریا چناب اور راوی عبور کرنے تھے۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، بیل گاڑیاں سست چلتی تھیں۔ سلطان محمود نے جنگی قیدیوں کی بیڑیاں کھلوا کر لوہے کے کڑے ان کے گلوں میں ڈال دیے تھے تاکہ پہچانے جائیں۔ جہاں بیل گاڑیاں اور دلدل ریت یا چڑھائی کی وجہ سے سست ہو جاتی تھی، جنگی قیدی گاڑیوں کو دھکیلتے تھے، اس سے رفتار سست نہ ہوئی۔ داؤد بن نصر بھیرا سے اس اطلاع کا منتظر تھا کہ لاہور اور بھٹنڈا کی فوج تیار ہے اور وہ بھیرا کو محاصرے میں لینے کے لیے کوچ کرے۔ اسے یہ اطلاع دینے والے بھیرا میں قید ہو چکے تھے۔ داؤد کوچ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو ہندوؤں کا نمک حلال کرنے کے لیے فوج کو تیار رکھے ہوئے تھا۔ اسے بھیرا سے تو کوئی اطلاع نہ ملی۔ ملتان کے گرد و نواح سے اسے یہ بھیانک اطلاع دی گئی کہ ایک فوج بڑی تیز رفتاری سے بڑی آ رہی ہے۔ داؤد بن نصر دوڑتا ہوا شہر کی دیوار پر چڑھ گیا اور ایک برج میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ فوج قریب آ گئی تھی۔ داؤد نے شہر کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا اور فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیوار پر بلا لیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے باہر فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ سلطان محمود غزنوی کے حکم سے داؤد بن نصر کو للکارا گیا کہ وہ شہر کے دروازے کھول دے
اور صلح کے لیے باہر آ جائے، ورنہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس للکار کا جواب دیوار سے آیا، کرامتی مرنے سے پہلے شہر نہیں دیں گے، ہمت ہے تو آؤ اور دروازے کھلوا لو۔ سلطان محمود کو کرامتیوں کے متعلق غلط اطلاعیں ملی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے کرامتی لڑنے سے گریز کریں گے اور وہ جنگجو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے جب مقابلہ شروع کیا تو سلطان محمود کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ غزنی کے مجاہد دیوار پر پہنچنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے تیروں کی اتنی بوچھاڑیں آتی تھیں کہ ان میں بمشکل آدھے زندہ واپس آتے تھے۔ 7 دن محاصرہ رہا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ محاصرہ طویل نہیں ہوگا۔ 8ویں روز اس نے تمام شہر کے گرد گھوم کر اپنی فوج سے کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ محاصرہ کر کے بیٹھے رہیں۔ خدا نے تمہیں ہر میدان میں فتح دی ہے، تم اس دیوار کو بھی توڑ لوگے۔ اپنے اللہ کا نام لے کر قربان ہو جاؤ۔ یہ وہ دشمن ہے جس نے اسلام میں باطل کی آمیزش کر دی ہے۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو جوش دلایا اور محاصرہ اٹھا کر فوج کو شہر کے دیواروں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے درخت کٹوائے اور ان کے سیدھے اور مضبوط ٹہن کاٹ کر 2 ہاتھیوں کے درمیان سیدھے باندھ دیے۔ ہاتھی دوڑتے ہوئے دروازے تک جاتے تھے تو شہتر دروازے سے ٹکراتے تھے۔ بیلوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ انسانوں نے بھی دروازے توڑنے کی کوشش کی اور جانیں قربان کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 3 روز چلتا رہا۔ ہر دروازے کے اوپر تیروں کا مہ برسایا گیا۔ تکبیر کے نعروں میں دروازوں کے ساتھ ہاتھی ٹکراتے اور زخمی ہو کر بھاگتے رہے۔ اندر کی فوج کی توجہ دروازوں کی طرف کر کے دیوار میں شگاف ڈالنے کی بھی کوشش ہوتی رہی۔ شہر کے اندر شہریوں نے قیامت بپا کر رکھی تھی۔ وہ نعروں اور دروازوں کے دھماکوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے تھے۔ 2 مورخ قطبی اور انصری لکھتے ہیں کہ اندر مسلمان غیر کرامتیوں کو جب پتہ چلا کہ حملہ آور غزنی کے مسلمان ہیں تو انہوں نے اندر سے دروازے کھولنے کے لیے ہلہ بول دیا، لیکن سب کو قتل کر دیا گیا۔ آخر چوتھے روز داؤد بن نصر نے گھبرا کر سلطان محمود کو پیشکش کی کہ وہ 20,000 درہم سالانہ ادا کرتا رہے گا اور اس کی اطاعت قبول کر لے گا۔ بعض مورخوں نے یہ رقم 20 لاکھ لکھی ہے۔ سلطان محمود نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ اس نے دروازوں پر ایک ہلہ بولا اور 2-3 دروازے توڑ لیے۔ کرامتیوں نے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے خون کی بے دریغ قربانی دی۔ انہوں نے ملتان کی گلیوں میں مسلمانوں کے ساتھ زندگی کا آخری معرکہ لڑا۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی لڑے، لیکن مسلمانوں کے قہر کے آگے فنا ہوتے گئے۔ قطبی اور انصری لکھتے ہیں، سلطان محمود کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اندر سے دروازے کھولنے کی کوشش کی اور کرامتیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں تو اس نے تلوار نکال لی اور کرامتیوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ شہر کے مغربی طرف لوہاری دروازے سے کرامتیوں کا خون ندی کی طرح بہہ نکلا۔ سلطان محمود نے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کے بعد اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر اکڑا گیا، انگلیاں کھلتی نہیں تھیں۔ ہاتھ خون سے دستے کے ساتھ چپک بھی گیا تھا۔ اس کا ہاتھ دستے سمیت گرم پانی میں رکھا گیا تو اس کی انگلیاں کھلیں۔ داؤد بن نصر لاپتہ ہو گیا، بہت تلاش کے باوجود نہ مل سکا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تاریخ سے ہی لاپتہ ہو گیا اور کرامتی فرقہ ایک بھولی بسری کہانی بن کے رہ گیا۔ سلطان محمود نے کرامتیوں کی عبادت گاہ کو زمین سے ملا دیا تھا۔ عالم، درویش اور ان کے گروہ کا کوئی آدمی زندہ نہ رہا۔ ملتان میں کرامتیوں کے نشان اور یادگاریں مٹا کر سلطان محمود نے ملتان کو اپنا مستقل اڈہ بنانے کا منصوبہ بنایا، مگر غزنی سے ایک قاصد آیا جسے ہرات کے گورنر ارسلان جاذب نے بھیجا تھا۔ پیغام یہ تھا کہ کاشغر کے بادشاہ ایلک خان نے غزنی کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے۔ سلطان محمود سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے ابو علی سنجوری کو
ملتان کا امیر یعنی گورنر مقرر کیا اور بھیرا پہنچا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ سکھپال نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اب سلطان محمود کا مرید اور غلام بنا رہے گا۔ سلطان محمود کا دماغ اب غزنی پہنچ گیا تھا۔ اس نے سکھپال کو بھیرا کا امیر مقرر کر دیا۔ سلطان کو کہا گیا کہ سانپ کے بچے پر بھروسہ نہ کرے، لیکن وہ نہ مانا اور غزنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ سکھپال آستین کا سانپ ثابت ہوا۔